السلام علیکم ناظرین، کیا یہ آسیب واقع میں ہی ہوتے ہیں؟ یہ کس طرح سے آپ کی زندگی میں اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ یہ جو آپ نے سنا ہے، ہم نے سنا ہے ہوائی چیزیں، کیا یہ واقعی میں ایگزسٹ کرتی ہیں اور یہ واقعی میں انسان کی زندگی پر اچھا یا برا اثر ڈال سکتی ہیں؟ اور اگر یہ ہماری زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہیں تو ہم نے کیسے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یا ہم نے کیسے ان کے اوپر کنٹرول لے کے آنا ہے؟ آج ان سب چیزوں پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے ڈاکٹر مولانا علی افاق صاحب موجود ہیں۔ چونکہ ہمارے پہلے بھی کافی سیشن ہوئے ہیں، ہمارا کویسچن آنسرز کا سلسلہ جاری ہے، اور ہمیں کچھ آج کویسچنز جو موصول ہوئے ہیں اس کے اوپر ڈسکس کرنا ہے۔ تو پہلا کویسچن جو ہمیں ملا ہے وہ ہمارے بھائی جرمنی سے، انہوں نے بتایا کہ ان کا گھر ہے، وہ گھر میں مختلف قسم کے ان کے معاملات ہوتے ہیں۔ کبھی تو ان کے کپڑے کاٹے جاتے ہیں الماری میں پڑے پڑے، کبھی خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، اور اس طرح سے کبھی بچوں کو آوازیں سنائی دیتی ہے۔ تو کیا یہ واقعی میں ہوائی چیزیں ہیں یا ان کا وہم ہے، یا یہ کیا ہے؟ یہ جانیں گے ہم ڈاکٹر مولانا علی افاق صاحب سے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو دیکھا، ان کا علاج کیا، ان کو بتایا، اور اب وہ اس مسئلے سے کافی حد تک نکل چکے ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے گا، یہ جو ہمارے ریسنٹلی آپ کے ساتھ رابطہ ہوا اور انہوں نے بتایا اور ان کے ساتھ یہ مسائل چل رہے تھے اور آپ نے ان سے رابطہ کیا اور ان کو اس کا سلوشن بتایا، تو کس طرح سے آپ نے یہ جانا کہ یہ ہوائی چیزیں ہیں یا آسیب ہیں، اور کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے گا؟ کیونکہ جرمنی میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہم نے پہلے اس طرح سے سنا نہیں تھا۔ عقیلی بھائی بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی۔ ہمارا یہ پروگرام لوگوں کی روحانی رہنمائی کے لیے ہے۔ جی جی۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آسیب کہیں، جنات کہیں، کہیں ڈیرہ بسیرا کہیں، یہ سب حقیقت ہیں، اور جیسے انسان اللہ کی ایک مخلوق ہے، اسی طرح جنات بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ بالکل۔ جیسے انسانوں میں اللہ کے فرما بردار اور نافرمان طبقات اور مسلمان غیر مسلم موجود ہیں، اسی طرح جنات میں بھی موجود ہیں۔ جی جی۔ اور جس طرح مسلمانوں میں اچھے برے موجود ہیں، اسی طرح بھائی جنات مسلمانوں میں بھی اچھے برے موجود ہیں۔ بالکل۔ یہ جو اب آپ نے فرمایا کہ بعض دفعہ سایہ محسوس ہوتا ہے، بعض دفعہ کسی کمرے کسی خاص جگہ خوف محسوس ہوتا ہے، جی جی۔ بعض دفعہ کسی جگہ آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو آہٹ محسوس ہوتی ہے، جی جی۔ بعض دفعہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کہیں آپ بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے، آپ ہاتھ لگائیں ٹٹولیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہے، لیکن وہ جو ایک احساس ہے لاشعور میں وہ باقی اور برقرار رہتا ہے۔ اسی طرح آپ کو خواب آتے ہیں ڈراؤنے جنات کے اور مختلف چیزوں کے، تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جنات کی موجودگی کا اظہار ہے۔ اب یہ دو طرح ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اظہار کہ جس میں نقصان کا پہلو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن بھائی نقصان کا پہلو نہ ہو، آج نہیں ہے کل ہو سکتا ہے، لہذا ہم ان سے محفوظ رہیں، اس کے لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی ہے۔ اب جو نقصان دیتے ہیں، اب نقصان دینے والے مرحلے میں کبھی بھی خود سے ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ جیسے بجلی کو کبھی بھی آپ نے یہ سمجھتے ہوئے خود سے ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کی کہ میں بھی کر لوں گا، الیکٹریشین نے بھی تو آگے کرنا ہے، میں بھی کر لوں گا۔ اس طرح آگ کے حوالے سے جب کبھی وہ آپے سے باہر ہو جائے، آپ نے خود سے کوشش نہیں کی۔ پانی، اس حوالے سے جب تک آپ تیراک نہیں ہوتے آپ پانی میں چھلانگ نہیں مارتے کہ وہ بھی تیراک ہے، وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں۔ جس طرح آگ، پانی، بجلی میں آپ خود سے ٹارزن نہیں بنتے، اسی طرح روحانی اعتبار سے کہیں جنات کی ظاہری احساسات یا موجودگی ہو یا نظر آتے ہوں، خود سے ٹارزن نہیں بننا چاہیے۔ اس کا پراپر علاج کروانا چاہیے، پراپر اپنے علاقے، محلے، شہر میں معالج تلاش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، اس کا پراپر علاج کروائیں۔ وہ بھائی جو جرمنی سے تھے، ان کے ساتھ یہ معاملات اکیلے سے نہیں تھے، ان کی بیوی کے ساتھ زیادہ تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ گھر میں ڈیرا بسیرا تھا، جو بندہ اس جگہ جاتا تھا
وہ اس سے متاثر ہوتا تھا. صحیح. سر پکڑا گیا, درد ہو گیا, پریشانی ہو گئی, تو ان سب کا پراپر علاج کروائیں. اور جب تک کوئی پراپر علاج والا معالج آپ کو اعتماد والا نہیں ملتا, جب تک آپ مسنون دعاؤں کا اور خصوصیت سے سورہ فلق ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پر پھیر لیں, انشاءاللہ حفاظت رہے گی. ماشاءاللہ. ناظرین, آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب نے اس کے بارے میں بڑا تفصیلی بتایا. ایک اور سوال ہم ایڈ کرتے ہیں اسی ٹاپک میں. انڈیا سے ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا نام جہانگیر انہوں نے بتایا ہے. انہوں نے بتایا کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو چھت سے آوازیں آتی ہیں طرح طرح کی. بعض اوقات تو انہوں نے کہا کہ آوازیں ایسے آ رہی ہوتی ہیں کہ جیسے مجھے کوئی پکار رہا ہے, اور جب میں چھت پہ جاتا ہوں تو کوئی بھی نہیں ہوتا. تو اس طرح سے بہت سارے معاملات اور بھی ہوتے ہوں گے, لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوں گے. اس بارے میں ڈاکٹر صاحب سے ہم ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ وہ نقصان کوئی نہیں پہنچاتے, انہیں صرف آوازیں آتی ہیں, وہ جب جا کے دیکھتے ہیں تو کوئی نہیں ہوتا. تو یہ کیا معاملہ ہے ڈاکٹر صاحب, یہ ذرا بتائیے. ایک ہمارے لاہور سے مریضاں ہیں, ہماری بڑی اچھی بہن ہے. ان کے مختلف پیچیدگیوں والے کاروبار, روزگار, ملازمت کے اعتبار سے مسائل تھے, صحت کے اعتبار سے مسائل تھے. ان کا علاج ہوا, اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی. پھر وہ شکایت کرنے لگی کہ رات کو جب ہم سونے کے وقت میں محسوس کرتے ہیں کہ چھت پر کوئی چارپائی گھسیٹی جا رہی ہے, چھت پر بعض دفعہ کوئی ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے بڑا پتھر پھینکا ہے, اور یہ ٹک ٹک اور یہ اس طرح کی چیزیں مسلسل ہمیں پریشان کیے رکھتی ہیں. ہم سو نہیں پاتے جب تک اذان نہیں ہو جاتی. اچھا. تو اس حوالے سے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں اس معاملے میں نے ان سے کہا کہ آپ کو عمل دیا ہوا ہے چہل کاف کا, آپ نے ہر روز رات کو سوتے ہوئے کم از کم 41 دفعہ پڑھ کے عرض کرنا ہے کہ یہ جو بھی چیز ہے اس کو دور کریں. کیونکہ یہ جو آواز آتی ہے نا, یہ پراپر علاج کے بعد باقی نہیں رہ سکتی. ہاں, حصار نہ ہونے کی وجہ سے چیز آتی ہے, پریشان کرتی ہے اور بھاگ جاتی ہے. وہاں تشخیص کرو تو جن کا اثر نہیں ہوتا, وہاں پر جاؤ تو جن موجود نہیں ہوتا. لیکن جب جیسے ہی نیچے آ جاؤ ویسے ہی معاملہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان کو جو جنات اور موکلات دیے ہوئے تھے, جب ان کے ساتھ وہ اوپر جاتی تھی وہ غائب ہو جاتی تھی. لہٰذا آپ اپنی جنات کی ڈیوٹی لگائیں کہ اب یہاں پر کوئی چیز انٹر نہ ہو سکے اس علاج کے بعد اور آپ کی ڈیوٹی کے بعد. تو یہ معاملہ چلتا ہے کوئی ہفتہ 10 دن 15 دن, لیکن اس کے بعد ہمیشہ کے لیے حل ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, جن بھائی کا ہمیں انڈیا سے نے رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ چھت سے ایسے آوازیں آتی ہیں, وہ نقصان تو کوئی نہیں پہنچاتے, لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میری نیند خراب ہوتی ہے, مجھے بار بار جا کے دیکھنا پڑتا ہے. تو آپ کی باری وہی بات کہ اس کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے اور وہ کیسے اس چیز سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ اس سے چھٹکارے کا بہت سادہ حل ہے. وہ یہ ہے کہ جی آپ کو آئندہ رات کو سوتے ہوئے صرف اپنی ذات کا اظہار نہیں کرنا تاکہ آپ اپنی ذات کے اعتبار سے کسی بھی روحانی نقصان سے محفوظ رہیں, بلکہ آپ نے اپنے گھر کا بھی اظہار کرنا ہے. اظہار کون سا کرنا ہے؟ اگر تو آپ کسی اظہار کے عامل نہیں ہیں تو پھر تو آیت الکرسی ہے, سورہ فلق, سورہ ناس ہے, یہ پڑھ کے 3 دفعہ یا 7 دفعہ آپ پھونک مار دیں یا انگلی پر دم کر کے اس سے آپ حصار کھینچ دیں اپنے گھر کا. اور اگر آپ کسی عمل کے عامل ہیں, کسی معالج سے آپ کا رابطہ ہے, کسی استاد سے روحانی آپ کا رابطہ ہے, تو پھر ان سے سیکھنا اور ان کے بتائے ہوئے پر عمل کرنا وہ زیادہ ضروری اور اہم اور مفید رہے گا. ماشاءاللہ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج ایک ٹاپک کے 2 کویسچن ڈسکس کیے کہ گھر کے اندر اس طرح کے معاملات جو کہ کپڑوں کا کٹ جانا, خون کے چھینٹے آنا, سایہ محسوس ہونا, خوف آنا, آوازیں آنا, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ روحانی مسئلہ تو ہے, لیکن اس سے چھٹکارے کے لیے کیا کیا جائے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا قرآن کا سہارا لینا چاہیے. ہاں, قرآن کا سہارا لینے کے ساتھ ساتھ آپ کو کسی روحانی معالج سے بھی رابطہ کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب کی ماشاءاللہ خدمات کئی سالوں سے اس ہی شعبے میں اور اسی معاملات سے ریلیٹڈ ہیں. قرآن کا سہارا بالکل لیں, سورہ فلق ناس پڑھیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈاکٹر صاحب یا ان جیسے کسی بھی روحانی معالج سے آپ ضرور رابطہ کریں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ اس کا جب تک آپ
تدارک نہیں کریں گے تو آپ کے گھر میں بہت سارے مسائل جنم لے سکتے ہیں. آپ کے بچوں کے ساتھ، آپ کے کاروبار، بہت سارے معاملات میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بہت شکریہ ناظرین. اسی کے ساتھ ہم آج کے پروگرام میں اجازت چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ. نیکسٹ ٹاپک اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ہم جلدی آپ کے ہی کسی کویسچن کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.